بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم میرے بڑے بھائی، میرے دل کے بہت قریب کاشف دل کشا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام جو انتظامیہ کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ. جو میرے بھائی یہاں موجود ہیں، بالخصوص ملتان سے، کیونکہ ایک میری بڑی محبت ہے اور ایک بڑا ہی انس ہے اس شہر کے ساتھ. جب بھی آنے کا موقع ملتا ہے اور بات چیت کرتے ہیں، اسی آڈیٹوریمز میں کتنے سیشنز کبھی ہوئے ہیں، تو آج بڑی پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. میری تمام محترم قابل احترام بہنیں جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ یہاں آنے کا. میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میری ساری جو گفتگو ہے، مجھے سب سے اچھا تو اس میں یہ لگا کہ ویسے تو فارمیٹ یہ ہے کہ ہر مقرر کو سارے سیشنز سننے چاہیے اور اپنی باری پہ آ کے بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ چلیں ایسا ہی اچانک ہوا کہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا گفتگو کیا ہو رہی تھی، اور جب میں چلا جاؤں گا تو کیونکہ میری مصروفیت ہے، میری فلائٹ ہے، تو بعد والے مقررین اگر ہیں تو گڈ لک، نہیں ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. تو ایک بڑا ایک ریئل ٹائم جو کسی بھی سبجیکٹ پہ، کسی بھی موضوع اور ٹاپک پہ جو بات چیت ہے، بغیر اس ریفرنس سے کہ کسی اور کو جواب دیا جا رہا ہے، لاشعوری طور پہ انسانی ذہن جو ہے اس کانٹیکسٹ میں ہی بات کرنے لگ پڑتا ہے جو پہلے سے موضوع چل رہا ہوتا ہے. تو میری ساری گفتگو دی ریئل میننگ آف ایجوکیشن پہ ہے. تعلیم کا مطلب کیا ہے اور تعلیم کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور اس وقت کو جا کے سوچئے جس میں انڈو پاک، جس پٹی میں ہم رہتے ہیں، جو کہ بڑی زرخیز پٹی ہے، جس کو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اس پٹی پہ سروے کرنے والے وہ اس معیار کے محققین تھے کہ میں ایک مثال سے ان کی تحقیق کے جذبے کو، تحقیق کے طریقہ کار کو اور تحقیق کی بعد جو نتائج ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن کی مثال دے کے آگے چلوں. ہاں، مجھے ان کی تحقیق کے پیچھے جو مقاصد تھے ان پہ شدید اعتراض ہے، کیونکہ انہوں نے اس پوری پٹی کو کلونی بنانا تھا. ہم ایک کلونیل پروسیس سے نکلی ہوئی نیشن ہے، محکوم قوم رہے ہیں. 78 سال پہلے ہمیں آزادی ملی ہے. ان کی ڈاکومنٹیشن کا لیول یہ تھا کہ حضرت صاحب پچھلے 7 سال پہلے لاہور کے عجائب گھر میں ایک افتتاحی تقریب تھی، جو کہ تمام اخبارات میں سرخی کی شکل میں، لاہور کے اخبارات میں نیوز تھی. اور وہ تقریب جو تھی، جو ایونٹ تھا، وہ ایونٹ تھا کہ ہمارے ایک چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ریبن کٹنگ کرنی تھی. لاہور شہر کے اندر جو عجائب گھر ہے، اس عجائب گھر کے تہ خانے میں، سٹورز میں تادیر کچھ چہرے کے سٹرکچرز پڑے رہے جن کو لوکل زبان میں مکھٹا کہتے ہیں، مکھٹا. اور وہ مکھٹے جو میٹلز کے تھے، الائز، کئی طرح کی میٹلز کو مل کے بنایا گیا تھا، اور وہ ٹوٹل کوئی 150 سے زیادہ قسم کے مکھٹے تھے، لیکن جو بچ گئے وہ 100-125 کے قریب تھے. ان کی افتتاحی تقریب تھی، اور خبر ہوئی کہ آج سے تقریباً 200 سال، پونے 200 سال پہلے، 150 سے پونے 200 سال پہلے، کچھ جرمن، کچھ فرینچ ایکسپورٹ ریسرچر بلائے گئے. اب ذرا تحقیق کا لیول دیکھیے گا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ 150 سال پہلے ادھر کیا کرتے رہے. 150 سال پہلے وہ یہاں یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ تبت کی پہاڑیوں سے کراچی کی بندرگاہ اور بنگال کے دریاؤں سے کابل کے پہاڑوں تک کے جو لوگ ہیں، اس نقشے کو ذہن میں، تخیل میں سوچئے، ان کے چہروں کی جو ساختیں ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں. تو انہیں پتہ لگا 150 سے زیادہ ہیں جو کہ سٹرکچر آف فیس ہے. لہٰذا آپ ملتان میں کسی صاحب کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے میں سرائکی ہوں،
لیکن ان کے نین نقش آپ کو چائنیز سے لگیں گے، تو وہ صرف سرائکی لہجے سے ہی ہوں گے، لیکن جینز میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی ملاوٹ ضرور ہوئی ہے کہ کوئی چنگیز خان، کوئی ہلاکو خان، کوئی چائنیز صاحب کے جینز چلتے چلتے یہاں آ گئے. آپ کو کہیں ایسے لوگ ملیں گے آپ کی اپنی زندگی میں، خاندان ارد گرد، جن کے چہرے کا سٹرکچر بتائے گا کہ وہ یہاں کا نہیں ہے. تو کاشف دلکشا صاحب یہ 250 سال پہلے وہ آپ کے چہروں کے سٹرکچرز کے ریکارڈ الائز میں سیو کر رہے تھے. وہ جب وہ افتتاح ہوا تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 70 سال ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. عجائب گھر والوں نے بتایا یہ ہے کیا، یہ جو کچرا پڑا یہ کیا ہے، تو پتہ لگا یہ وہ ریسرچ تھی 250 سال پہلے کی، 150 سال پہلے کی، جو ریسرچر آ کے آپ کے چہروں کے سٹرکچرز پہ بھی محنت کر کے کہ انڈو پاک کے لوگوں کے چہروں کے سٹرکچرز کیسے ہیں. یہ پارک کر رہا ہوں بات کو. اب وہ جملہ بولنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس جملے کا وزن محسوس ہو سکے، کیونکہ جملہ سب نے سنا ہوا، لیکن اس سے پہلے اس کی ماہیت، اس کا حجم اور اس کا وزن اور اس کی گہرائی وہ آپ کو نہیں پتا تھی. وہ جملہ کیا ہے؟ ایک اکیڈمیشین، ایجوکیشنسٹ، ویسٹرن مائنڈ، خبر نہیں کس عقیدے کا، بظاہر کرسچن، لارڈ میکالے آ کے ریسرچ کر رہا ہے اور ریسرچ کے بعد ایک کنکلوژن دے رہا ہے کہ انڈو پاک کے 98% لوگ خواندہ ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 98% لوگ وہ 200 سال پہلے آ کے کہہ رہے کیا ہے؟ خواندہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو میں سوال اٹھاؤں گا کہ خواندہ ہونے کا کرائٹیریا جو اس وقت موجود ہے وہ کیا ہے، اور خواندہ ہونے کا کرائٹیریا لارڈ میکالے کے دور میں کیا تھا. کیونکہ دنیا میں جو میئرمنٹ ٹول ہوتے ہیں وہ بھی کسی ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے اگلی منازل اور اپنی پیک پہ پہنچتے ہیں. میں یہ بات مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. میں ایک دفعہ جی وہ کسی نے مجھے موٹیویشن لیکچر کے لیے بلایا تو جاتے ہوئے ایک بچہ ملا، کہندا سر جی آج تک تسی موٹیویٹ ہی نہیں کیتا. میں نے معافی مانگی، میں نے کہی اب مطلب میرا علمی سا موضوع آپ نے سارا کہہ لیجیے آپ نے گلا شکوہ کاشف دلکشا سے کی. جب دلکشا سے کوئی گلا کیسے کرے، پہلی دلکشا ہے ماشاءاللہ. اوپر سے مجھے عزیز بھی بڑے ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. دیکھیں نا، خالصتاً جہاں پر اللہ کے لیے دوستی ہو وہ کتنی پیاری دوستی ہے. خالصتاً اللہ کے لیے دوستی جس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے، کوئی لاس نہیں. میں نے کل مجھے پتا لگا ان کا بزنس کیا ہے. کل انہوں نے کہا کہ آپ ہماری وجہ سے سکون کی نیند سوچیں. مجھے خبر ہی نہیں تھی. کہتے ہیں ہم ہر کیڑا مار سکتے ہیں، دماغ کا کیڑا نہیں مار سکتے. مجھے کل انہوں نے رستے میں، آدھے رستے پہ ملتان آتے ہوئے آدھے رستے پہ انہوں نے یہ حقیقت واقعی کہ حضرت وہ جو سپرے ہے مچھر مارنے کا، کمپنی جو ہے، مشہوری کے لیے نام مجھے یاد کروا دیجیے تاکہ میں لے لوں، کک ٹاکس. تو وہ کمپنی جو ہے وہ ان کی ہے. مجھے پہلی بار خبر ہوئی بھائی میری تو اللہ کے لیے خالصتاً دوستی. تو واپس آؤں گا، لارڈ میکالے کہتا ہے 98% آپ کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خواندہ. تو خواندہ ہونے کو اگر میں کہوں کہ یہ کوئی ٹول ہے جس کے ذریعے میئر کرنا ہے، سائنس، فزکس، کیمسٹری کے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے نا، وہ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میٹر، جو 1 میٹر ہے وہ دنیا میں فلانی جگہ پہ ایک پڑی ہوئی راڈ ہے جو اتنے ٹیمپریچر پہ پڑی ہوئی ہے، اور اس میٹل کی راڈ ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی میٹر کو میٹر کرنا ہے تو اس کے ساتھ میئر کر لیجئے، وہ پیمانہ ہے. ایسی ہے جی. تو وہ پیمانے سے میئر کر کے آپ کہیں گے میٹر ہے یا میٹر نہیں ہے. خواندہ ہونے کا پیمانہ اس وقت میں سادہ زبان میں یہ ہے کہ کوئی لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو. سادہ سی زبان میں کسی کو اگر لکھنا اور پڑھنا آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ سادہ زبان میں. لیکن جو دنیا کے ماڈرن کرائٹیریاز ہیں انہوں نے اس کو ذرا اپ گریڈ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، دی میننگ آف خواندہ، ایجوکیٹڈ از کہ اس کو خود کی خبر ہو، اپنی لا علمی
والا شخص علم والا نہیں ہے. خود کی خبر ہو, اپنے زمانے کے چیلنج اس کی خبر ہو, اور اپنے زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سلوشنز یعنی ریلیونٹ ہونا, اگر یہ ہے تو وہ کیا ہے؟ خواندہ. پہلی تعریف میں نے سمپل کر دی تھی, دوسری تعریف میں نے پراپر آج کی زبان میں جو مشکل سی تعریف ہے وہ بھی بیان کر دی. 200 سال پہلے ذرا کامن سینس سے, کیونکہ تاریخ کی کتابیں ابھی نہیں ہم پڑھیں گے, کامن سینس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں خواندہ کی تعریف کیا تھی. تو میں نے اپنی نانیوں دادیوں سے یہ سنا, کیونکہ سینہ بسینہ بھی تو باتیں منتقل ہوتی ہیں نا. تو فیملی کا وہ بچہ جو بڑا بچہ ہے, میری برتھ جو ہے وہ 79 کی دسمبر کی برتھ ہے, تو میرا بچپن جو ہے وہ نانا نانی دادا دادی گڈ لک گزرا ان کے ساتھ. تو سینہ بسینہ میں نے سنا کہ ان کے جو ماں باپ تھے, یعنی میرے پڑ دادا پڑ دادی پڑ نانی اور پڑ نانا, وہ پڑھے لکھے تھے, خواندہ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کیا پڑھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا پتر ایم اے بی اے تے نہیں ہوندا سی, لیکن کم از کم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مورالٹی کی کچھ کتابیں جن کا نام گلستان بوستان ہے وہ پڑھی ہیں, تو آپ پڑھے لکھے. یعنی کل کی بات ہے کہ تعلیم جو تھی, کل کی بات ہے کہ تعلیم جو تھی وہ رٹا نمبر ڈگری جی پی اے نہیں تھی. تعلیم در اصل اس اخلاقی اصولوں کو انفارمیشن کے ساتھ ملا کے عمل میں ڈھالنے اور کوئی ایسا نتیجہ پروڈیوس کرنے کا نام تھی جس سے دنیا بدلے اور اس دنیا میں ایسا بدلاؤ آئے کہ آخرت خراب نہ ہو. یہ تھی تعلیم. سادی شرازی پڑھا جا رہا ہے, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے. میری والدہ محترمہ, یہ بات میں نے آج تک ویڈیو میں تو نہیں کی, اس لیے شیئر کر دیتا ہوں کہ موضوع کے ساتھ جوڑی ہے. میری والدہ محترمہ اپنے زمانہ جو کہہ لیجئے ایک بلوغت کا زمانہ ہے, وہ ٹائم ہوگا غالباً کہہ لیجئے 70s کا ٹائم, انہوں نے کچھ سینکڑوں گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھایا فی سبیل اللہ. معاوضہ نہیں تھا نا, فی سبیل اللہ. مجھے بے شمار دفعہ ایسی ہماری خالائیں آنٹیاں ملی ہیں مختلف جگہ پہ, ٹریول کرتے کسی جگہ کے, پتر تو استانی دا بچہ ہے. میں کہا جی میں ہوں. اللہ نے تینوں بڑی عزت, تینوں پتہ تینوں اللہ نے عزت کیوں دیتی ہے؟ اچھا, مجھے فوراً خیال آتا ہے وہ کہیں گے جی کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے, وائرل ہو گئے اس لیے. ان کا یہ آپ اس کی وجہ یہ ہے تیری ماں نے ہمیں مفت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا ہوا, سینکڑوں. اب وہ زمانہ تو میں تھا ہی نہیں دیکھ سکا, لیکن جب لاہور آ گئے نا, گلشن ابھی مسرت کالونی میں آ گئے, تو میرے بچپن کی یادوں میں کم از کم 1 درجن ہمارے محلے کی خالائیں مجھے یاد ہیں جو بالغ تھیں, جن کے بچے ہم جتنے بچے تھے, اور میری والدہ ان کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتی تھی. سو آپ کا خواندہ ہونے کا کرائٹیریا دین کا کم از کم علم وہ جس سے علم اتنا بڑھے کہ دنیا اور آخرت بہتر ہو, یہ خواندہ تھا آپ کا. انہوں نے کہا جی بڑا سمپل سا کلیہ ہے, دنیا میں کسی بھی قوم کو زوال دینا ہے تو سب سے آسان طریقہ, دیکھیں جی کامیابی کے موضوع پہ بڑی کتابیں پڑھیں گے, کبھی زوال پہ بھی تو پڑھ کے دیکھیے. کبھی جو عروج آئے ہیں بڑے بڑے کیسر و کسرا کے, اور زوال آئے ان کو بھی تو پڑھ کے دیکھیے. کبھی مسلمانوں کا عروج کیا تھا اور زوال کیا ہے اس کو بھی تو پڑھ کے دیکھیے. تو زوال کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں کمپلیکس دے دیا جائے. کیا کمپلیکس؟ تم اردو بولتے ہو, پنجابی بولتے ہو, سرائکی بولتے ہو, یہ لینگویج کا کمپلیکس ہے. بدقسمتی سے پنجاب کی جس پٹی میں میں رہتا ہوں وہاں کے رہنے والے پنجابی کو پنجابی پہ فخر نہیں ہے, وہ کمپلیکسڈ ہے, اس کو پینڈو کہا جا رہا ہے, اس کو دیہاتی کہا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا سب سے بڑا پرائیڈ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوکل لینگویج ہے, جو میری مادری زبان ہے, جو میری ماں کی زبان ہے, میرا پہلا فخر ہے. اس لیے ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے والے کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں. اس لیے ایک پوری ریٹ ریس آئی ہے اور تعلیم کو سمجھا گیا جو انگریزی بول سکتا ہے, انگریزی لکھ سکتا ہے, انگلش لباس پہن سکتا ہے,
انگلش لباس اور انداز کو اپناتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے وہ باؤ ہے, صاحب جی ہے. کمپلیکس دیا گیا کہ یہاں کی چودراہٹ اور یہاں کی عزت کے جتنے پیمانے تھے انہیں تذلیل کیا جائے. میں ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو. نمازی کی ٹوپی جو ہے نا وہ عزت ہے, نماز کی ٹوپی ہے. آپ کے سرو کرنے والے, آج بھی آپ جائیے ملٹری سرکلز میں کہیں چائے پیجئے کسی افسر کسی جنرل صاحب کے کمرے میں, تو جو سرو کرنے والا ہے اس نے نماز کی ٹوپی پہن کے آپ کو سرو کرے. میری بات کی نہیں سمجھ آ رہی, کسی لاہور کے 5 ستارہ ہوٹل کی انٹرنس پہ جائیے, پگ آپ کا فخر تھا, دروازہ کھولنے والا پگ پہن کے کھڑا, دروازے کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے. مولوی کسی کے علم, کردار اور دیندار ہونے کے لیے یہ ورڈ انف تھا, انتہائی خالص عزت کے لیے استعمال کیا گیا لفظ, رتبہ اور احترام کے الفاظ کے لیے ایک ورڈ اگر کوئی تھا وہ تھا مولوی. رومی فرماتے ہیں میں مولوی ہوتا ہی نہ. رومی جیسا بڑا ایک مفکر ہونے کو تو نہیں اب ڈینائی, فکر کے کچھ پہلوؤں سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے نارمل, لیکن فکر اتنی بڑی, وہ کہتے ہیں میں مولوی نہ ہوتا اگر میرا مرشد, میرا استاد شمس تبریز نہ ہوتا. اقبال کہتے ہیں میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا مرشد نہ ہوتا. یعنی علم کے درجے پہ پہنچ کے اس کو کہتے تھے مولوی. مولوی ہرگز نہ شدھ, فارسی کا شعر ہے. انہوں نے کہا ٹرمز کو نیگیٹو کرو, وہ ٹرم کا میننگ آج کچھ ہو رہا ہے. آپ کسی کو ذرا کہیں مولوی, کاشف دلکشا صاحب میرے صاحب آگے, بڑے پڑھے لکھے افسر تھے, میں نام محکمہ نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا یار یہ میرا بچہ, اس کو میں نے کاؤنسلنگ کرانی, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ کہ 5 نمازیں پڑھنے لگ پڑا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں کیا ہوا کیا ہے. کہتے یہ تو کہہ رہا ہوں 5 نمازیں پڑھنے لگ پڑا. میں نے کہا نہیں مطلب مسئلہ بتائے نا. کہتے مسئلہ ہی تو بتا رہا ہوں. کہتے اچھا خاصا تھا, 5 نمازیں کیسے پڑھنے لگ پڑے. میں نے کہا جی اس میں کہتا مولوی ہو گیا ہے دوسرے لفظ. اور میں کہا الحمدللہ کہ وہ این جوانی میں بندگی سیکھ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں پرابلم ہے. یہ دریائی پٹی ہے نا, یہ پوری یہ جو راوی کے ساتھ ساتھ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو جانگلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک جڑا نا ابا وہ پتر نو کٹی جانا پیا, دڑل چپیڑے مار, کہنا چھوڑ مسیتڑ ہو گیا ہے. یہ جس کو یہ دریائی لینگویج آتی ہے ریاست کو سمجھ آ گئی اس کا مطلب کیا نہیں سمجھ. یعنی جو چور کہتے ہیں لڑکے کو, مسیتڑ کہتے ہیں مسجد میں جانے والا. آپ کے گورے نے پورا مائنڈ سیٹ چینج کیا. جس نے شلوار قمیض پہنی ہے وہ ماڈرن نہیں ہے, ٹائی کوٹ لگایا ماڈرن ہے, انگلش بولتا ہے ماڈرن ہے, لینگویج لوکل اردو پنجابی بولتا ہے ماڈرن نہیں ہے. ٹوپی رسپیکٹ تھی, پگ رسپیکٹ تھی, اس نے یہ ملازموں کو پہنا دی. حتیٰ کہ ٹیپو جو ہے وہ گورے نے اپنے کتوں کے نام رکھے. پالتو کتوں, لاوارث کتوں کو پکارا جانے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا تھا ٹیپو تھا. اور ٹیپو آپ کا وہ ہیرو تھا جو جب شہید ہو کے گرا تو گرا تا دیر کوئی قریب نہیں آتا تھا. یہ شیر ہے, اللہ کا نام لے کے کلمہ پڑھ کے شہید ہوا ہے ٹیپو سلطان. اس نے اس نام کی بھی تذلیل شروع کی. تو تعلیم جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں خواندہ ہونے کا کرائٹیریا کے نمبر, جی پی اے, رٹا, تعلیم نہیں ہے, وہ دھوکہ ہے. دراصل تعلیم جو تھی وہ تھی تربیت. اس تربیہ اور اس تزکیہ کا نام تعلیم تھا. وہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت آپ کی یونیورسٹیز کی تعداد سن لیجئے کتنی ہے. 277 یونیورسٹی ہیں پاکستان میں. پنجاب میں پبلک سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہ 800 سے زیادہ ہیں. پنجاب میں سکولز کی تعداد لاکھوں میں ہے, ہزاروں میں ہے. پاکستان کی جتنی فوج ہے نا, جتنی فوج ہے آپ کی اطلاع کے لیے اس سے زیادہ پاکستان میں ٹیچرز ہیں.
پاکستان میں جتنی اصلاح کی بات ہوتی ہے، اگر فرض کریں آپ گلوب کے باہر کھڑے ہیں، یہ پوری زمین ہے اور آپ اس سے باہر کھڑے ہیں، آپ اس سے باہر کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کون سا ملک ہے جس پہ سب سے زیادہ نصیحت ہو رہی ہے، نصیحہ، تو ایک ملک پہ جگمگ جگمگ ہو رہا ہے یہاں ہو رہی ہے، کون سا ملک ہے بھائی؟ پاکستان ہے، لال ہے، لال ہے، ساری گڈی لال ہے، پاکستان ہے۔ ان کو یار اچھا یہ اتنی نصیحہ کی اور اتنی تبلیغی اور اتنی اصلاح اور اتنے لیکچر اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، حالت کیا ہے؟ کہتے جی حالت یہ ہے کہ آپ موریلٹی میں دنیا میں 150ویں نمبر سے نیچے۔ تو پتہ لگا بھائی یہ اتنی نصیحہ کی بات ہو کے ہم بندے کے پتر کیوں نہیں بن رہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں نصیحہ کی باتیں کرنا، نصیحہ سننا یہ دین ہے، بس دین تھا نصیحہ سننا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اور اس حالت میں جانا سونے سے پہلے کہ ایک عمل ہے اس کے بغیر آپ سو نہ سکیں، اس عمل کا نام ہے محاسبہ۔ ایسا علم جو آپ کو محاسبے کی طرف نہ لے کے جائے اور آپ کو ججمنٹل بنائے، دوسروں کو جج کرنے، دوسروں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے، اور یہ صلاحیت کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے یہ صلاحیت بڑھا دے، وہ حجاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حجاب ہے۔ اور کیا آپ کے معاشرے میں یہ نظر نہیں آتا کہ اتنی یونیورسٹی، اتنے تعلیمی ادارے، 6-7 لاکھ ٹیچر اور اتنی اصلاح کی بات، معاشرے کا یہ کردار کہ دوسروں کو جج کرنا ہے، اپنے اندر جھاتی نہیں مارنی، اپنی پلیتی نہیں چیک کرنی، اپنا جو کبر ہے وہ چیک نہیں کرنا، اپنے نفس کی وہ بدترین وہ حالت میں پڑا ہے کہ گھر کے بچے بھی منہ نہیں لگاتے، زوجہ جو ہیں ان سے اخلاق سے بات کرنے سے مکمل عاری ہو چکے ہیں حضرت، اور کوئی نماز نہیں چھوٹتی، کیونکہ کرائٹیریا یہ ملا کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ تو علم اگر تکبر بڑھانے کا ذریعہ اور آپ کو ججمنٹل بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ حجاب ہے۔ علم ایک عمل پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے محاسبہ، اپنا حساب۔ اور پھر اگلے درجے پہ جائیے، آپ ذرا دیکھیے گا اس وقت آپ کے معاشرے میں کسی بھی ایک، میں ایز اے سوشل بیہیویئرل سائنسز کا طالب علم ہونے کے ناطے بات کہہ رہا ہوں، اتھارٹی نہیں ہوں، دنیا میں سبجیکٹ ایک ایوولوشن کے پروسیس سے آگے آ گیا کہ تہذیبی ارتقاء کو پڑھا جاتا ہے، قوموں کی تہذیبیں، قوموں کی عادتیں کیا ہیں، قومیں آگے کیسے جاتی ہیں، قومیں پیچھے کیوں رہ جاتی ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے میں جب تھا ملیشیا میں تو میری ریکویسٹ گئی ہوئی تھی، مہاتیر محمد صاحب سے ملاقات تھی، تو وہ 2 کام تھے، کسی یونیورسٹی میں جانا تھا، کچھ کام تھے، ایک لیکچر تھا، اور مہاتیر صاحب سے میٹنگ تھی۔ مہاتیر امہ کا بہت بڑا لیڈر ہے نا، پچھلے کچھ سالوں میں ملیشیا دنیا کے ٹاپ 20 میں آ گیا۔ تو میرے سوال تھے، میں نے تیار کیے ہوئے تھے، تو اس دن پھر ایک دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، 100 سال ایج ہے۔ تو میں نے پھر ریکویسٹ کی اپنی مینجمنٹ کو جو میرے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے تھے کہ پوچھیے میں رک جاؤں یا میں واپس چلا جاؤں۔ میری فلائٹ جو تھی وہ 26 کی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ واپس چلے جائیے، کیونکہ طبیعت اس طرح کی ناساز ہے، دن زیادہ لگ گیا تو انتظار نہ، نیکسٹ ٹائم مل لیجیے گا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جہاں بھی جاتا ہوں، جس ملک بھی جاتا ہوں، ایز اے بیہیویئر سائنٹسٹ، ایک ریسرچر بلکہ ورڈ زیادہ اچھا ہے، یہ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی نارمل معاشرے کی نارمل ہونے کی نشانیوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو وہ کیا بنے گی۔ تو اس فہرست میں ایک نقطہ آتا ہے کہ ایک نارمل معاشرہ وہ ہے جہاں پہ کولیبریٹ کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگ کولیبریٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں، لے کر چلتے ہیں، انجام تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ کولیبریٹ کو جرنلائز کیا میں نے، کولیبریشن پارٹنرشپ کے اتنے معنی ہیں، ذرا سنیے۔ ایک ازدواجی رشتہ بھی کولیبریشن ہے، 2 لوگوں کا ساتھ مل کے چلنا، کس لیے؟ ناٹ فار دی پرپز آف فزیکل ریلیشن صرف، بلکہ گھرانہ بنانا، وہ گھر جس کی فضا، جس کے ایکو سسٹم سے جو بچے نکلیں وہ کل کو لیڈر ہوں، امہ کے لیڈر ہوں۔ تو اطلاع سن لیجئے کہ 1 سپٹمبر لاہور شہر کی طلاقوں کی تعداد تھی 454،
آپ کے ملک میں بجلی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نوکری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تعلیم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, سیاست اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جتنا بڑا مسئلہ پر ڈے ایک بڑے شہر میں 250 سے 300 350 طلاق پر ڈے ہو رہی ہے. مقابلہ ہے لاہور کا, فیصل آباد کا, ٹیکسلا کی پٹی کا, ملتان بھی کچھ 7ویں 8ویں نمبر پہ ہو. حالت یہ ہے کہ جو فیملی کورٹس کے ججز ہیں, کیونکہ ججز کو میں نے پڑھایا 4-5 سال, وہ کہتے ہیں سر ایک بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور محترمائیں خلا مانگنے آ رہی ہوتی. ایک محترمہ جج ہے, انہوں نے مجھے پچھلے دنوں بتایا, کہتی میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹے شادی کب ہوئی ہے, اس نے ایسے اپنے ہاتھ آگے کی, اس نے کہا مہندی لگی ہوئی ہے, پچھلے ہفتے ہوئی. آپ کی کلیبریشن جس میں آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں قبول ہے, اس کا فیلئر کا لیول یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ طلاق بتا رہا ہوں, جو ریکارڈڈ نہیں ہوتی وہ نہیں بتا, مجھے پتہ ہی نہیں. اس کا 454 طلاق 1 سپٹمبر لاہور کی, خلا اور طلاق. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کی تربیت کا گلا دبانا ہے, اگر کسی بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور تربیت کے پروسیس کا گلا دبانا ہے, تو گلا دبانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں. اس بچے کی تربیت کا اسی وقت سسٹم سمجھ لیجئے بند ہو گیا. اس لیے فرمایا گیا کہ طلاق ہے حلال امر, عمل حلال ہے, اللہ نے اجازت دی, لیکن پسند نہیں کیا, پسند نہیں فرمایا. نفسیات یہ کہتی ہے کہ وہ بچے جو بروکن فیملیز کے ہوتے ہیں, بروکن فیملیز کے بچے, ان کا نشہ کرنے کی پروبیبلٹی 80% زیادہ ہے. 80% وہ بچے نشے کی طرف جانے کا رجحان زیادہ ہے, کرمنل بننے کی رجحان زیادہ ہے, نفسیاتی مریض بننے کے رجحان زیادہ ہے. کووڈ سے پہلے پاکستان میں 5 میں سے 1 نفسیاتی مریض تھا. اس سال کی تازہ رپورٹ سن لیجئے, 3 میں سے 1 بندہ نفسیاتی مریض ہے. ثبوت دیکھنا چاہیں گے, آنکھوں سے روز فیس بک پہ دیکھتے ہیں, 30 روپے کی کیلوں کی خاطر بلے مار مار کے مار رہے ہیں آپ, گلے کاٹ کے آپ بچوں کے سڑک پہ آ جاتے ہیں, پولیس گرفتار کرتی ہے. ایک جرم ہے جس کے نتیجے میں بار بار سوشل میڈیا پہ آتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن پوسٹ ایسے ہوتا ہے کہ نیفے میں پستول چل گئی, اور دونوں لاہور کی جیلیں اور قصور کی جیلوں کے جیلرز کہتے ہیں 376 377 کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہ لیگل ٹرمز کو جانتا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. بھائی پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں پچھلے دنوں ایک کلاس پڑھا کے نکلا ہوں آفیسرز کی, گریڈ 17 سے 18 کی. سب نے میرے سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑے کر لیے. سوال کیا تھا؟ کیا دوپہر کو جب آپ دفتر بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی بیوی کو میسج کر کے کال کر کے پوچھتے ہیں بچے گھر آ گئے؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہو کے کرتے. میں کہا یہ میرے اور آپ کے زمانے میں میرے والد کا مسئلہ نہیں تھا. میرے اور میرے والد اور پچھلے زمانوں میں قاری صاحب پڑھانے آتے تھے, ہمیں کوئی فکر نہیں تھی. آج کا چیلنج یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ بٹھا کے پڑھواتے ہیں بچے کو جہاں پر آپ کی خود بھی نظر ہو. آپ ڈرائیور کے ساتھ اکیلا بچہ نہیں اسکول بھیج سکتے. آپ بدقسمتی سے پورنوگرافی میں پاکستان امنگ دی ٹاپ 4 پہ ہے دیکھنے میں, اور وہ پورنوگرافی کے لیے پراکسی چاہیے, ڈائریکٹ دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اب مجھے بتائیے کہ تعلیم کے نتیجے میں جو کم از کم نتیجہ میں نے بتایا وہ ہے رشتہ اور اس کا نبھا. ختم ہو گیا. جا کے دیکھیے پچھلے 3-4 سالوں میں جو بزنس کلیبریشن ہے اس کے کانفلکٹس بڑھ گئے ہیں. فیملی, آپ پنجاب گورنمنٹ بہت سختی کر رہی ہے وراثتی تقسیم پہ. آپ کو پتا ہے وجہ کیا ہے؟ پنجاب کی پوری پٹی ہے جس میں بیٹی کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے, نہ شادی کرتے ہیں نہ حصہ دیتے ہیں. کہ شادی کریں گے تو بٹوارا ہوگا, زمین ماں ہے, ماں کو تقسیم کیسے کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی جب شریعت نے طے کر دیا, میں اور کاشف بھائی کل یہ ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے جمعوں کے خطبوں میں یہ موضوع ہونے چاہیے کہ اللہ کے بندو تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنی وراثت میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے. تو گزارش حضور یہ ہے کہ تعلیم کو ری ڈیفائن کیجئے. ایک مومن کے لیے
ایک ایمان والے کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے کیا ہے، سمجھ لیجئے کیا ہے. دی ڈیفینیشن آف ایجوکیشن از ایسا علم جو آپ کی بندگی کو بڑھائے کہ میں بندہ ہوں، میرا رب ہے. ایسا علم جو ملنے کے بعد آپ کو یہ بھول جائے کہ میں نے مرنا بھی ہے. وہ MBBS ہے، وہ انجینئرنگ ہے، وہ PhD ہے، وہ حجاب ہے، علم نہیں ہے. ایسا علم جو یقین دلائے کہ میں نے جانا بھی ہے. علم اور تعلیم کا مطلب یہ ہے ایسا علم جو ظرف پیدا کرے تاکہ رشتوں میں برداشت آئے اور نبھاؤ. ایسا علم جس پہ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارک کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جو آپ کو فائدہ مند بنائے، نافع بنائے. تو آج کل کی میں رپورٹ پڑھ رہا، سوشل میڈیا پہ کسی نے پوسٹ کی ہوئی اخبار کی کٹنگ. حضرت بدقسمتی سنیے اپنی، آپ کے ڈاکٹرز ایک بڑی تعداد میں جو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں وہ کمیشن کے لیے لکھ کے دیتے ہیں. یہ آپ کی ورلڈ کی رپورٹیں آ گئی ہیں، پبلش ہو گئی ہیں. اور حالت یہ ہے کہ میں یہ ملیشیا سے آ رہا تھا، وہاں جب جہاز میں بیٹھنے لگا تو بس تھی، شٹل سروس تھی، ہینگر نہیں تھا. اس میں کئی دوست تھے، ادھر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ فارماسوٹیکل نے یہاں بلایا ہوا تھا ہمیں ٹور کے لیے، کانفرنس تھی. نام کانفرنس بھی رکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے، کانفرنسات کو گھومنا پھرنا بھی ہوتا. تو میں کہا فارماسوٹیکل سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات دیندار ہیں ان کو عمرہ کرا دیتے ہیں. جو میں نہیں کہہ رہا وہ آپ سمجھ جائیں. دو سمتیں ہیں نا، ادھر اس طرف عمرہ ہے، ایک ادھر بھی ہے. حضرت کو 3-4 گھنٹے کی سال میں 6 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، 6 سال میں اگر اب کا ہو تو میرا ایک اندازہ ہے کہ کم از کم 3 گنا بڑھ چکی ہے. اور کتنے تو ریکارڈ میں نہیں آتے نا. مسئلہ سوشل ٹیبو بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں سویا تھا اٹھا نہیں، کھایا تھا اٹھا نہیں، ہوتی سوسائڈ ہے. یہ تو کوئی کہہ لیجئے کوئی سول سرونٹ، کوئی CSP، کوئی SP خودکشی کرتا کھپ پڑ جاتی ہے. کتنی خودکشی اس ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو تعلیم انشور کرے، اس کھڑکی کو کھولے کہ رب سے تم نے جب بھی مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، اس کی شان کو دیکھ کے مانگنا. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.